انسان سے غلطی اور گناہ کا ہو جانا یقیناً یہ بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اڑا رہے، اپنی غلطی کا جج بن جائے اور وہ اپنی غلطی نہ ماننے پر مصر رہے اور اپنی غلطیوں کی تعویل کرتا رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس سے نہ ہو کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے نہ پچھتائے اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی پہ کرے غلطی اسے شیطان کہتے ہیں۔ اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب پر جب گستاخی کا الزام لگا تو کئی بڑے بڑے علماء اکرام نے جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو عورت باز کہا تھا، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو عورت باز کہنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی 4 شادیاں ہیں اور وہ شادیوں پر بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کہا گیا تھا۔ حالانکہ گستاخی کے بعد اب ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اب ان کے ملک میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آگے ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے 4 شادیاں کیوں کی ہیں، آپ کی کتنی بیویاں ہیں، اور آپ نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا طلاق یافتہ سے شادی کی ہے، تو مفتی صاحب نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے، جو بیچاری، لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے، پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے، آپ کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لقوہ ہوا تھا، میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی تھیں، یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ عمر کی خواتین، لیکن لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک شادی دفتر میں رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی دیکھیں میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں، کہ تو آپ، میں تیسری شادی کرنا چاہوں۔ وہ ایک دم غضبناک ہو گئی، وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا دماغ خراب ہے آپ کا؟ میں نے کہا آپ کے یہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا جو ضرورت مند ہو، میں ان سے نکاح کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں بھائی، انہوں نے ایسا غصے سے مجھے سنائی ہے، تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ جی میں شادی دفتر گیا، مجھے پتا چلا جی وہ لانڈھی میں کورنگی میں ایک بیچاری طلاق یافتہ خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہیں، میں جناب بائک اٹھائی، ہم نے GTO 125 رکھی، اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، شوق اسی طرح کے رہے، پہنچ گئے جی وہاں پہ، اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی، غصہ کیا ان لوگوں نے۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں نے اس طرح اسٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی ہے۔ گلگت بھی گئے ہیں ہم، چترال بھی گئے ہیں، KPK بھی گئے ہیں، پنجاب بھی گئے ہیں، کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو لوگ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کیوں بھائی؟ میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو، میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں، میں وہ کہہ رہے ہیں آپ 2 نمبر ہو، جو دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آ گئے، پھر ہم کہہ رہے ہیں یار اچھا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا نا وہ بھی آ گئے 10 سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی، تو وہ پھر اس کے بعد جا کے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے، آج شاید سکون میں ہوتے، خوشی میں ہوتے۔ تو ڈائریکٹ آفرز بھی آئی کبھی؟ ڈائریکٹ آفر آئی جی، بہت دفعہ آئی۔ ابھی جو آپ نے شادی کی ہے یہ اگر آپ بتانا چاہیں تو طلاق یافتہ ویسے یا نہیں؟ یہ میری پہلی 2 وائف طلاق یافتہ ہیں، لاسٹ 2 وائف کماری ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جنہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو عورت باز کہا تھا، آپ اس ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے لیے کیسی عورت تلاش کر رہے تھے۔ اگر کوئی شخص جو عورت باز ہو سکتا ہے، ہوس کا پجاری ہو سکتا ہے، کیا وہ اپنے لیے اس طریقے سے جو اپاہج ہو یا طلاق یافتہ ہو وہ ایسی عورت تلاش کرے گا یا کنواری لڑکی کو تلاش کرے گا؟ اور کیا قرآن کریم میں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے؟ کیا حدیث شریف میں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی کی 4 شادیاں نہیں تھیں؟ ہماری ازواج مطہرات 4 سے زیادہ نہیں ہیں؟ تو لہٰذا مفتی طارق مسعود صاحب کو عورت باز کہنا یہ ان کا ایک بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا الزام تھا۔ اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کتنی سازشیں کی گئی انہیں بدنام کرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے،
ان کو پریشان کرنے کے لیے بھولی بھالی عوام کو ورغلایا گیا، بھڑکایا گیا، انہیں زبردست طریقے سے ان کے خلاف سازشیں کی گئی. لیکن الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. آپ اس ویڈیو کو بھی سن لیجیے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وتعز من اور جب انسان اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، سویکار کر لیتا ہے، تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے. اور الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اور عزت سے نوازا، ان کی عزت میں اضافہ ہی کیا. بعض مرتبہ نفرت پھیلانے سے جس کے بارے میں سازشیں کی جاتی ہیں، الحمدللہ اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اس طریقے کی سازشوں کے بالکل شکار نہ ہوں، اور ہم اللہ والوں پر کمنٹ کرنے سے پرہیز کریں. اور اگر کسی نے نہ جانتے ہوئے یا جسے سچائی کا نہیں علم تھا، اس نے اگر مفتی صاحب کے بارے میں کچھ غلط کمنٹ کر دیے ہوں یا علماء کے بارے میں بدزبانی کر دی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں. تو امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے بات سمجھ گئے ہوں گے. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.